رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت شریف کا دو چار اشعار سماعت فرمائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ چیر کا جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا کعبہ تو مدینے میں ہے۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں واجد یہاں رہوں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ اسی مدینے والے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہیں بناتا، کسی کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ شاعر کہتے ہیں کیا کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، آمنہ بی بی آمنہ بی بی کے گھر چل کر نور مدینہ دیکھیں گے، نور مدینہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور کو سامنے رکھا اور کہا کہ تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی میرا حبیب ہے، تو ہی مصطفیٰ جان رحمت ہے، تو ہی ہر درد کی دوا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تو کہا کہ ہر مخلوق کی درد کی دوا اب تو ہی ہے۔ کہ محبوب جب
میں نے تجھے بنایا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، صرف تم تھا اور میں تھا، صرف تم تھے اور میں تھا، اس سے پہلے خدا تھا اور خدا سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ فانی نہیں باقی رہنے والی ذات ہے۔ جس وقت اپنے محبوب کو نہیں بنایا تھا اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ مجھے خدا کہے، لوگ مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، مالک کہے، قدوس کہے، اپنا حاجت روا سمجھے، اپنی حاجت میری بارگاہ میں طلب کرے، لوگ مجھے جانے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، اللہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے۔ ملائک کب بولے؟ جب حضور کو پیدا کیا گیا اس وقت ملائک نہیں تھا۔ جب حضور کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اس وقت ملائکہ موجود تھے۔ تو سارے ملائکہ کیا کیے؟ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اے ایمان والو اب تم بھی خوب خوب اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ملائکہ موجود تھا، اب ملائکہ نے کیا کیا؟ درود و سلام پڑھنے لگا کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے آمنہ بی بی کے گھر چل کر شہر مدینہ دیکھیں گے، آمنہ بی بی کے گھر چل کر نور مدینہ دیکھیں گے۔ اب امتی آپ ہیں، ہم ہیں، اب ہم سب کو مدینہ کیسے دیکھنا ہے وہ سماعت کیجئے کہ حیرت میں پر جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، حیرت میں پر جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے کہ دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آؤ بریلی چلتے ہیں، کہ دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آؤ بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے، دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آؤ بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے، حیرت میں پر جائیں گے جب شہر مدینہ دیکھیں گے۔ اور عاشق رسول جب قیامت کے دن میدان محشر میں ہوں گے تو اپنے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پی رہے ہوں گے۔ اس لیے اپنے نبی کا عاشق بنیے تو سچے دل سے بنیے، اسی لیے کہ آپ یا ہم کسی اور کے سامنے مسلمان بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے،
کامیابی تو تب ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں ہم مسلمان بن جائیں۔ آپ ہمارے سامنے اچھا بن جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ہم اچھا بن جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے سامنے مسلمان بنیے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے سامنے ہم بن جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو تب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم مسلمان بن جائیں۔ جب فائدہ ہوگا جب اللہ و رسول کی نظر میں ہم مسلمان کہلانے کا حقدار بن جائیں۔ اور جام کوثر کل وہی پیے گا جو سچے دل سے اپنے نبی سے محبت کیا ہے۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں ہمیشہ ہر وقت رسول پاک کی محبت بسی ہو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل رسول پاک کی محبت سے کبھی خالی نہیں ہوئی ہو، اسی کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں، اور وہی مسلمان جنت کا حقدار ہے۔ مسلمان بن جانے سے جنت کا حقدار نہیں ہے۔ جنت کا حقدار تو وہی ہے جس کا دل رسول پاک کی محبت سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی خالی نہیں ہوئی ہو۔ تو جام کوثر نبی کی شفاعت لینی ہے، حوض کوثر پینا ہے، پل صراط کو آسانی سے پار کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اللہ و رسول کو اسی دنیا میں رہ کر کے راضی کیجیے۔ اب اللہ و رسول کو راضی کیسے کریں گے؟ تو جو کام اللہ نے حکم دیا اسی کو ہم کر ڈالیں، تب اللہ راضی ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں، اگر جلدی نہ ملے تو ذہن بہکنے لگتا ہے، بھٹکنے لگتا ہے کہ مل نہیں پا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے پہلے اس بات کو غور سے سماعت کیجئے، اگر آپ کا کوئی دوست ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ پیسہ والا ہے، دولت والے ہیں، یا جو حیثیت وہ رکھتے ہیں اپنی جگہ ہے، آپ کو اس نے کوئی کام بتایا، آپ اس کام کو انجام نہیں دیے، کچھ دن کے بعد پھر وہ اپنا حکم نامہ جاری کیا کہ بھائی صاحب میرا یہ کام کر دو، پھر آپ نہیں کیے، پھر کچھ دن کے بعد پھر کچھ اس نے آپ کو کہا، پھر نہیں کیے، اسی طرح کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے۔ ایک دن آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی اسی انسان سے، اب آپ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس چیز کی سخت ضرورت ہے، میرا یہ کام کر دو۔ اگر وہ نہ کرے تو آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ پہلے اس نے حکم دیا تھا آپ کو، آپ اس کام کو نہیں کیے ہیں۔ اب آپ جو اس کام کو آپ جو اپنا کام اس سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر طاقت نہیں کہ اس کو کچھ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ پہلی غلطی آپ کی ہے، آپ نے اس کے کام کو انجام نہیں دیا۔ اے میرے دوستو، اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، ناک دیا، ہاتھ کان آنکھ پیر پورا وجود دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اب تم وقت سے نماز بھی پڑھو، وقت سے روزہ بھی رکھو، وقت سے زکوٰۃ بھی دو، وقت سے حج بھی کرو، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک بھی کرو۔ اب ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، اور اگر اللہ نہ دے تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اپنے وجود پر غور کیجئے کہ سر سے پیر تک اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اندھا بنا دے تو آپ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ ایک بال بھی نہیں بگڑ سکتا آپ سے۔ اگر ابھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو
یہاں سے باہر نکلیے گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لنگڑا بنا دے تو گھر جا کے کچھ پر کر پائیے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں ہو سکتا آپ سے۔ اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ سر سے پیر تک جو میرا وجود ہے تو نے صحیح سلامتی والی زندگی عطا کی ہے۔ اے مولا تیرا شکر ہے مولا، اے پاک پروردگار، اتنا تو تو مجھ پر کرم کیا ہے، لیکن اپنے فضل سے ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے، ہماری تمنا کو بھی قبول فرما لے۔ طریقہ یہ ہونی چاہیے، لیکن پہلے جو اللہ نے کام دیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ کام کچھ بھی نہیں اور مطالبہ بہت لمبی نہ ملے تو ذہن بھاگتا ہے کہ ہم نے مانگا ملا نہیں، ہم نے مانگا ملا نہیں، دعا کی قبول نہیں ہوئی، تو دعا قبول ہوگی کہاں سے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بے نمازی دعا کرتا ہے یا بے نمازی کے حق میں کوئی بھی دعا کرتا ہے، اس بے نمازی کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ دعا تو رد یہیں سے ہو گئی۔ بے نمازیوں کی دعا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس کے حق میں کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے اللہ کو راضی کیجئے، اپنا سر سجدے میں جھکائیے۔ نماز میں سجدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ انسان کے اندر سب سے بڑی شان والی جو جگہ ہے وہ سر ہے اور چہرہ ہے۔ اسی چہرہ کے اندر سب سے شان والی جگہ پیشانی اور ناک ہے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں سجدہ کرو، اپنی ناک رگڑ رگڑ کے کہو کہ اے مولا تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بڑا پاک ہے، مولا میری فریاد کو قبول فرما۔ اللہ یہ چاہتا ہے اے میرے بندے، تمہارے اندر جو میں نے شان والی جگہ بنائی ہے اسی شان کو زمین پہ رگڑ رگڑ کے کہو کہ اللہ تو پاک ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو رب العالمین ہے، تیرے جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی مالک نہیں ہے، اے پاک پروردگار تو ہی سب کا مالک، تو ہی سب کا خالق ہے۔ اگر حوض کوثر پینا ہے تو دنیا میں رہ کے غلامی کرنا ہوگا، اور سچی غلامی ہوگی تو انشاءاللہ حوض کوثر وہاں ملے گا۔ اگر غلامی میں منافقت شامل ہو گئی تو وہاں حوض کوثر تو کیا، وہاں حوض کوثر دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم سب کو ہمیشہ چاہیے کہ ہم مریں یا جئیں لیکن اپنے نبی سے سچی محبت کر کے اس دنیا سے جائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ حیرت میں پر جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، کہ جام کوثر جب میں پیوں گا صاف کوثر کے ہاتھوں، جام کوثر جب میں پیوں گا صاف کوثر کے ہاتھوں، تو للچائیں گے نظر سے منافق میرا پینا دیکھیں گے۔ وہ لوگ اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں رہ کر کے اللہ و رسول سے اگر سچی محبت کرتے تو جام کوثر آج مجھے بھی نصیب ہوتا۔ یہ لوگ جو جام کوثر اپنے نبی کے ہاتھوں سے لے کے پی رہے ہیں، یہی لوگ سچا مسلمان تھے، یہی لوگ کامل مسلمان تھے، یہی لوگ ایمان والے تھے۔ اس کا انعام آج یہ ملا کہ حوض کوثر اس میدان معاشر میں اس کو مل رہا ہے۔ تو وہاں لوگ تمنا یہی کریں گے کاش ہم بھی سچے دل سے اللہ و رسول سے محبت کرتے تو یہ نعمت ہمیں بھی ملتی، کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پر جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، جام کوثر جب میں پیوں گا شافع کوثر
کوثر کے ہاتھوں تو للچائیں گے نظر سے منافق میرا پینا دیکھیں گے کہ دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آ بریلی چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر سے دل کو غذا ملتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک دل ہے، یہی دل پورے جسم کو کنٹرول میں کر کے رکھتا ہے۔ جب یہ دل مطمئن ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، اور یہ دل مطمئن کب ہوتا ہے، اس دل کو سکون حاصل کب ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر دل سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ جب دل مطمئن رہتا ہے تو پوری آسانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے والے لوگ خودکشی کر کے مر جاتا ہے، اربوں خربوں پیسہ والے پھانسی لگا کے مر جاتا ہے، زہر کھا کے مر جاتا ہے، اور ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والا آسانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ ارب پتی لوگ جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، اس لیے اس کا دل اب مطمئن نہیں ہے۔ اور یہ غریب جھوپڑی میں رہنے والا اللہ کو اگر سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کا دل سکون سے رہتا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آج نمازی لوگ ان کے اندر سکون کا ماحول کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں ایک دن میں 5 مرتبہ مشغول ہے، اس کا دل مطمئن ہے۔ اور جس کا دل مطمئن نہ ہو، چاہے وہ قوم کوئی بھی ہو، ان کی زندگی الجھن میں پڑ جاتی ہے۔ پیسہ جیب میں موجود ہے، روپیہ جیب میں موجود ہے، لیکن سکون کی زندگی اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ و رسول کی محبت سے وہ دور ہو چکا ہے۔ جب تک اللہ کی محبت، رسول کی محبت اس دل میں سچے دل سے نہیں بسے گی، تب تک کوئی سکون کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ جو محفل پاک سجائے ہیں، ایک بچے کے ختنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ بڑا ہونے کے بعد دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم اپنے بچوں کو اگر دین سکھا دیتے ہیں، دین کی تعلیم دے دیتے ہیں، شریعت اس کو بتا دیتے ہیں، تو بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن شرم کی بات تو یہ ہے قوم مسلم کے اندر کہ 5 سال کے بچے کو بستر سے صبح صبح اٹھا کے اسکول کے لیے تیار کر دیتے ہیں، اور 25 سال کے نوجوان کو اپنے بستر پہ سونے دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اور بڑا ہوگا تو نماز شروع کر دے گا، اور
جب بڑا ہوگا تو نمازی بنے گا۔ ارے اب وہ کب بنے گا؟ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال کو سونے دو اور 25 سال کو اٹھا کر کے مصلی پہ کھڑے کرو اور کہہ دو کہ میرے بیٹے اس گھر میں اگر رہنا ہے تو 5 وقت نماز ہر حال میں پڑھنا ہوگا۔ ہماری قوم کے اندر اس بات کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ جس کو فجر میں اٹھنا ضروری نہیں تھا اس کو زبردستی اٹھایا گیا، اور جس کو زبردستی اٹھانا ضروری تھا اس کو سونے دیا اور کہا کہ آگے اپنی زندگی میں نماز شروع کر دے گا۔ ارے اب کب کرے گا؟ نماز تو اس پر 10 سال 7 سال سے شروع ہونے والی تھی، اب 25 سال گزر گئی ہے، اب بھی نہیں پڑھائے تو کب پڑھائیے گا؟ سچے ماں باپ وہی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ دوزخ کی آگ سے کون بچے گا؟ جو دین کے فرائض پر عمل کرے گا وہی بچے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ انتقال کرے گا، مرے گا تو قبر میں جائے گا، میدان محشر میں آئے گا، نام تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، اسی دروازے سے اس کو دوزخ میں جانا ہوگا۔ یہ صرف ایک وقت کی جان بوجھ کر کے چھوڑنے والوں کی ہے۔ جو 25 سال چھوڑا، 30 سال چھوڑا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک نماز کے بدلے میں ہزاروں سال جہنم میں، اس سے بھی زیادہ جہنم میں جلنا ہوگا۔ جو 25 سال کی چھوڑ دیا ہے وہ کتنی رکعت چھوڑا، کتنے وقت کا وہ چھوڑا ہے، اب وہ جانے کہ اس کا حشر کیسا ہوگا۔ لیکن نماز حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد کبھی بھی کسی بھی صورت پر معاف نہیں ہے مومنوں پر۔ جتنی نماز قضا کیے ہیں ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہوگا، معاف کبھی نہیں ہوگی۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، ابھی بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپے میں پہنچیں گے تو نماز شروع کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کا بھول ہے۔ بڑھاپے میں جو شروع کیجئے گا وہاں سے آگے تو نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن جتنی چھوٹ گئی ہے اس کے بارے میں سزا آپ کو لینا ہوگا۔ اس لیے جتنی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو ہر حال میں قضا پر کے ادا کیجئے۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر اس نام کو وہاں پر مٹانا ہے تو اسی دنیا میں رہ کر کے جو نماز اس نے قضا کی ہے اس کو قضا پر کے ادا کرنا ہوگا، تب جا کے نام مٹے گا۔ معاف کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ ہم کو، آپ کو، سب کو ضروری ہے کہ نماز پر زیادہ دھیان دے۔ بحیثیت باپ اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں کو نمازی بنائیے، اسی لیے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے۔ ظہر فجر کی نماز چھوڑا کسی نے، حرام کام کیا۔ ظہر کی چھوڑا، حرام کام کیا۔ عصر چھوڑا، حرام کام کیا۔ مغرب چھوڑا، حرام کام کیا۔ عشاء چھوڑا، حرام کام کیا۔ جو انسان ایک دن میں 5 مرتبہ حرام کام کرے تو پھر اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گی، پھر اس کے زندگی میں آسانی کہاں سے آئے گی، اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ جو بندہ ایک دن میں 5 بار حرام کام کرے اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ اب ایک گھر میں مثال کے طور پر 5 بیٹا ہے، 2 بیٹی ہے، اور سب کے سب بے نمازی ہے، سب کے سب 5 وقت نماز سے دور ہے تو حرام کام کرتے ہیں، اور جب 5 وقت نماز سے دور ہے تو اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی ہے۔ آپ کہیے گا کہ برکت نہیں آتی ہے تو پیسہ کہاں سے آ گیا، دولت کہاں سے آ گئی؟
تو اس میں ایک جملہ اور سماعت کیجیے، بے نمازیوں کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آتی ہے بلکہ کثرت آتی ہے۔ کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ صبح سے شام تک آپ نے محنت کی، مزدوری کی، دکانداری کی، یا جو کاروبار آپ کا ہے آپ نے کیا، نمازیں پنجگانہ چھوڑ کے، تو جو محنت کیا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو محنت کرنے کا بدلہ دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں کثرت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی میرے گھر میں دولت آ رہی ہے، وہ دولت برکت میں نہیں ہے، وہ کثرت میں آ رہی ہے، اور کل اس کا حساب میدان محشر میں بڑی پریشانی کے ساتھ دینا ہوگا۔ کیا سمجھے؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی دولت آ رہی ہے تو اس کو کثرت کہتے ہیں، اور کثرت اس مال کو کہتے ہیں، کثرت اس دولت کو کہتے ہیں جو آپ نے محنت مشقت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو دے دیا۔ اور برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے محنت کی، مشقت کی، جو پیسہ آیا 10 روپیہ، اب 10 روپے میں اتنی برکت اللہ نے دے دیا آپ کو کہ اسی 10 روپیہ میں گھر کا خرچہ بھی چلتا ہے، گھر کا کھانا بھی بنتا ہے، شادی بیاہ، بازار، آبی جھابی، سب اس سے نمت، سب اس کام 10 روپیہ سے سب کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انسان کو کہا کہ نماز پڑھ، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کیا جواب دیا تھا کہ موسیٰ میں نماز کیا پڑھوں؟ ارے نماز نہیں پڑھتا ہوں، دولت میرے گھر میں زیادہ ہے، برکت میرے پاس ہے، جب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں برکت میرے پاس ہے، اولاد میں برکت ہے، مال میں برکت ہے، دولت میں برکت ہے، کاروبار میں برکت ہے، ہر طرف سے برکت ہی برکت دکھائی دیتا ہے، اب میں نماز کیا پڑھوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پاک پروردگار، ہم نے تیرے اس بندے کو نماز کی دعوت دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، اس نے تو کہا ہے ہم دین پر نہیں چلتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، دولت میرے گھر میں ہے، برکت میرے گھر میں ہے، اولاد میں برکت ہے، مال میں برکت ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ سنو سنو، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں، جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں، جب میں کسی سے روٹھ جاتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کی مال میں، اس کی دولت میں کثرت کو بڑھا دیتا ہوں اور دولت زیادہ دے دیتا ہوں اور اپنی بارگاہ سے اس کو میں دور کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو انسان، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس انسان سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہوں، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتا ہوں، اپنی بارگاہ میں سر جھکانے نہیں دیتا ہوں۔ اس لیے جتنے بے نمازی ہو ذرا کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے نماز کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ اس کو مت جلائیے، ابھی مت جلائیے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بندہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ خوش نصیب کی بات ہے کہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے گناہ کرنے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار اپنا سر رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا تو ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ موقع ہم سب کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ جو کہتا ہے کہ اس کی دولت میں بڑھوتری ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہے، تو سن لو اے موسیٰ، میں نے اس کو اپنی بارگاہ میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ عذاب میں نے اس کو اس وقت دے کے رکھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں
سب سے بڑا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جو میری بارگاہ میں سب سے بڑا عذاب ہے وہ میں اس کو دے کر کے رکھا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پاک پروردگار وہ سب سے بڑا عذاب تیرا کون ہے اور کون سا عذاب تو اس کو دے کے رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ میری بارگاہ میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہوں اور مال و دولت میں کثرت کر دیتا ہوں، مال و دولت بڑھا دیتا ہوں۔ جتنے بے نمازی ہو ذرا کان کھول کے سن لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ نماز کی توفیق کو چھین لینا ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سن لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ سے سب سے بڑا عذاب کا اعلان آپ کے لیے ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا عذاب کا اعلان ہو چکا ہے، اور مال و دولت میں بڑھوتری اس لیے ہو رہی ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی سختی کے ساتھ حساب لے گا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ برکت اور کثرت سمجھ گئے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور دولت میں برکت ہے۔ برکت تو کیا، برکت کی بو بھی آپ کی دولت میں نہیں آ سکتی ہے۔ یوں سماعت کیجئے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہیں اس گھر میں کبھی برکت نازل نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے اس بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں سر جھکانے نہیں دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی مسجدوں کو لے لیجئے، جہاں جہاں مسجد ہے وہاں کے اگل بگل والے لوگ بے خبری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور نماز سے دور رہتے ہیں۔ فجر میں بھی نہیں، عصر میں بھی نہیں، مغرب بھی نہیں، عشاء بھی نہیں، ظہر بھی نہیں۔ اور جو لوگ بہت دور رہتے ہیں مسجد سے، اس کا گھر بہت دوری پر ہے، وہ لوگ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ نے توفیق دے رکھا ہے اور یہ بغل والے سے توفیق چھین لیا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ بغل والے لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بھی نہیں پڑھے، نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھا ہے اور بغل والوں سے چھین رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی محبت، اپنی محبت اور شریعت محمدی کی محبت ہم سب کے سینے میں سچی عطا فرما دے۔ میرے دوست، آج لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اذان ہو جانے دیجیے۔ اللہ اشہد ان لا الہ
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذبیح والہ عبادت ظہور و کرما. تو ہم سب کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھائیے اور دین کی تعلیم دیجیے تاکہ ضرورت پر اس کو ہر بات سمجھ میں آئے. آج قوم مسلم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو پاکی ناپاکی کی کوئی بات معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ تو ہر انسان کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب تک پاک ہونے کی بات کو جان نہیں لیں گے تو پاکی حاصل کیسے ہوگی؟ جمعہ میں جو اتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جمعہ میں جو اتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کیا اس میں سارے لوگ پاک صاحب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ اس میں بھی ناپاک ہوتے ہیں. اس لیے کہ پاکی حاصل کرنے کا اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ طریقہ بچپن میں سیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دو تاکہ جب وقت آئے پاکی ناپاکی کی تو وہ اپنے مسئلہ خود حل کر سکے بڑا ہو کر کے. آج اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو سب سے پہلا مسئلہ اس پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ کلّا کرے. لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس مسئلے کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، اس کے ذہن میں یہی بات گھسی ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے تو اب پاکی جو حاصل کریں گے تو ہمیں نہانا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے. اور جاتے ہیں غسل کر لیتے ہیں اور وہ اپنے من میں سوچتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، لیکن وہ ناپاک ہے. جب تک 3 فرائض کو غسل میں ادا نہیں کرے گا تب تک ناپاک ہوا ہے جو وہ کبھی پاکی حاصل نہیں کر سکتا. 3 فرائض کیا ہے؟ پہلا کلّا کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا سر سے پیر تک پورے جسم کو پانی سے بھگانا. یہ 3 باتیں فرض ہے. جو اس 3 باتوں میں سے کوئی ذرہ برابر بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ پاک کبھی نہیں ہوگا. اگر رمضان کا مہینہ نہیں ہے یا روزے سے نہیں ہے تو حلق تک پانی لے جائیے، گرگرا کیجئے تاکہ دانت کے کوئی جڑ بھی سوکھا نہ رہے. اور روزے سے ہے تو صرف کلّا کیجئے تاکہ پانی اندر نہ جا پائے. ایسے ہی ناک کا مسئلہ ہے کہ جب تک ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہیں جائے گا تب تک آپ کا دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا. تیسرا فرض ہے کہ جب تک غسل میں سر سے پیر تک پانی سے نہیں بھگائیں گے تب تک بندہ پاک نہیں ہوتا ہے. تو میرے دوستو، یہ باتیں آپ کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے بچپن ہی میں یہ تعلیم دے دو کہ وہ بچہ جیسے ہی بڑا ہوگا تو اس کو یہ باتیں معلوم ہو کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں. ہمیں پاک ہونے کے لیے پہلے کلّا کرنا ہوگا، پھر ناک میں پانی چڑھانا ہوگا، پھر پورے جسم کو پانی سے دھونا ہوگا. یہی مسئلہ جو ہے عورت کے لیے بھی ہے، یہی مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے. لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر کے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. لیکن پہلے اس پر دنیا کی تعلیم ضروری نہیں ہے، پہلے تو اس پر دین کی تعلیم سیکھنا فرض ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے. جب تک وہ علم دین سیکھے گا نہیں تب تک اس کو نماز کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، تب تک وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، تب تک فرائض غسل معلوم نہیں ہوگا. اور جب تک غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض اس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ آپ تعلیم اپنے بچوں کو کوئی بھی دیجئے، منع نہیں ہے،
لیکن سب سے پہلا علم جو ہے آپ پر، آپ کے بچوں پر جو فرض اللہ نے کیا ہے وہ علم دین ہے، دین کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ اب یہ ضروری والی بات ہے، نماز پڑھیے گا نا، نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے وضو کیجیے۔ اگر وضو میں 4 باتیں فرض ہے، ان چاروں میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب وضو کرنے سے پہلے آپ پر مسئلہ لاگو ہوتا ہے کہ غسل صحیح ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ جب تک پاک صاف نہیں ہوں گے تب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جب تک وضو صحیح نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ ایک وقت کی نماز کو پڑھنے کے لیے وضو صحیح ہونا ضروری ہے، اور وضو کو صحیح کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 فرائضوں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اگر ان تینوں فرائض میں سے ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، نہ آپ کے لیے پھر نماز ہے، سب چھوٹ رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے کم سے کم قاعدہ بغدادی سے لے کر کے قرآن پاک کی تعلیم دیجئے۔ جب یہ بچہ قاعدہ بغدادی سے قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کے بیچ میں جو ہے اپنی ضرورت کی بات کو وہ جان جائیں گے۔ ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، ہمیں سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب عبادت کرنا ہے، وہ ساری باتوں کو جان جائے گا۔ آج شادیوں میں دیکھتے ہیں ایک بات، کچھ لوگ، سب تو نہیں اللہ ماشاء اللہ، کچھ لوگ اپنی براتیوں کو کھڑے کھڑے کھلانا اپنی شان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھڑا ہو کر کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ کھڑا ہو کر کے کھانے کے لیے کس کو بنایا؟ جانور کو۔ کھڑا ہو کر کے کھانے کا طریقہ جانوروں کا ہے، انسان کا طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کھائے۔ لیکن اپنی شادیوں میں، براتیوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو فخر کرتے ہیں کہ میرے بارات پر آنے والے لوگ کھڑے ہو کر کے کھائیں گے، مانگ مانگ کے کھائیں گے۔ ارے تو بارات گیا ہے کہ بھیک مانگنے گیا ہے؟ بارات گیا ہے کہ جانور بننے کے لیے گیا ہے؟ کھڑا ہو کر کے کھانا پینا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسانوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے کھائے۔ یہ بیٹھ کر کے کب وہ کھائیں گے؟ جب اس کو دین کی تعلیم بچپن میں دیں گے، تب وہ بچہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھیں گے، وہ غسل کرنا بھی سیکھ جائیں گے، وضو کرنا بھی سیکھ جائیں گے، نماز پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے، اور کھانے کا طریقہ بھی وہ سیکھ جائیں گے کہ اس طرح کھانا سنت ہے، اس طرح کھانا سنت ہے۔ جب ان باتوں کو وہ بچپن میں جان لیں گے تو انشاءاللہ وہ مر تو سکتا ہے لیکن کبھی کھڑا ہو کے کھا نہیں سکتا ہے۔ جتنے لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ علم دین سے بہت دور ہو گیا ہے، یہ لوگ دین کے تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان کو نہ کھانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ سونے کا طریقہ معلوم ہے، نہ جاگنے کا طریقہ معلوم ہے۔ ان کو صرف معلوم ہے تو کیا ہے؟ آؤ پیسہ کماؤ، آؤ رزق حاصل کرو، آؤ دولت کماؤ۔ ارے انسان ہے تو انسان، اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق تم کو دیں گے، کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، لیکن تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگ، نماز میں بھی 2 کوالٹی کے نماز ہے۔ ایک نماز ہے تجارت والی نماز، ایک نماز ہے اللہ کو منانے والی نماز۔ نماز میں بھی 2 طریقہ آج کے دور کے لوگوں نے شامل کر لیا ہے۔ میں سب کے لیے نہیں کہتا ہوں لیکن کچھ لوگ تو اس بات پر ہیں۔ تجارت والی نماز کون سی ہے؟
کہ کوئی نماز پڑھتا ہے اس خیال سے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بیٹا دے دے، کوئی نماز پڑھتا ہے اس خیال سے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے روزی روزگار میں برکت دے دے، کوئی نماز پڑھتا ہے اس خیال سے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے دکان میں برکت دے دے، میرے رزق میں برکت دے دے، میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ نماز جو ہے تجارت والی نماز ہے، اور اللہ کو منانے والی وہ نماز ہے کہ اللہ تو جس حال میں مجھے رکھے سارے حال گوارا ہے، لیکن مولا میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا تو مجھ سے خوش ہو جا۔ یہ نماز عبادت والی نماز ہے۔ اچھا، ہم اتنی بڑی کرنسی دے کر کے اتنی چھوٹی دولت کیوں خریدیں؟ نماز سب سے بڑی کرنسی ہے، یہ نماز سب سے بڑی کرنسی ہے، اور اتنی بڑی کرنسی دے کر کے چھوٹا منافع ہم کیوں لیں؟ دولت دینا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، وہ دے گا جو قسمت میں لکھ دیا وہ دے گا۔ جب نماز سے خدا ملتا ہے، جب نماز سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے، جب نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو ہم نماز سے دولت کیوں مانگے؟ ہم جب بھی مانگیں گے تو اللہ کی محبت مانگیں گے، ہم جب بھی مانگیں گے تو اللہ کو راضی کرنے کی دعا مانگیں گے کہ اللہ یہ نماز جیسی دولت بہت بڑی کرنسی ہے، اس کے بدلے میں مجھے اولاد نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے دولت نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے شہرت نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ نماز کے بدلے میں مجھے تیری محبت چاہیے، تیری قرب چاہیے۔ اے اللہ ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا تو میری عبادت کو قبول فرما۔ میرے دوستو، اتنی بڑی دولت دے کر کے چھوٹی موٹی چیزیں مت خریدو، خریدنا ہی ہے تو رب کی محبت خریدو، اللہ سے پیار مانگو کہ اللہ اس دل میں تو اپنی محبت بسا دے، اپنے رسول کی محبت بسا دے۔ اے میرے دوستو، جب اس دل میں اللہ کی محبت بسے گی، رسول کی محبت بسے گی، تو پھر آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہمیں زیادہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، اس لیے کہ دکھانے والی جو عبادت ہوتی ہے وہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، اور دکھانے والے لوگوں کو اسلام کیا کہتا ہے؟ منافق کہتا ہے۔ اسلام کا کہنا ہے جو لوگ دکھاوے کے لیے کرتا ہے یہ منافق ہے، اور یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے، نہ اس کو کوئی بدلہ ملے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہماری عبادت، ہم جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، ہم جو رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان سارے کاموں سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کو منانے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو قبول فرما، اور اس محفل کے صدقے میں ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے۔